الرحمن الرحيم وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس إلى آخر الآية۔ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 37 ہے۔ اس آیت کے اندر حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے، اور اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت زینب کے ساتھ نکاح کا واقعہ اس میں اس طرح ذکر ہے کہ اللہ نے آسمانوں پر حضرت زینب و آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح فرمایا، اور وہ ساری بات جو متبنہ کے احکامات تھے، لے پالک بیٹے کے احکامات تھے، جو عرب کے اندر ادعیہ یا متبنہ کے نام سے جانے جاتے تھے، ہمارے ہاں گود لینا کے نام سے احکامات مرتب ہوتے ہیں، تو اس کا ذکر ہے۔ وہ ساری بات ہو گئی۔ اس کے بعد اس آیت کے طرز سے کچھ ایسی باتیں کچھ لوگوں نے ماخوذ کی ہیں کہ جن کی وضاحت ضروری ہے، جن کا بتانا ضروری ہے۔ وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید سے یہ جو بات فرمائی کہ امسک علیک زوجک واتق اللہ، کہ اپنی بیوی کو اپنے ساتھ رکھو اور اللہ سے ڈرو، ایک بات یہ۔ دوسری بات، اللہ رب العزت نے جو طرز کلام اختیار فرمایا، فلما قضى زید منها وطرا، دوسری بات کہ جب زید کا جی اس سے بھر گیا، ایک دوسری بات۔ تیسری بات کہ اللہ رب العزت اذا قضوا منهن وطرا، جب ان کا جی ان کی بیویوں سے بھر جائے، جب زید کا جی ان کی بیوی سے بھر گیا تو انہوں نے اسے طلاق دے دی، اور ایسے ہی کسی کا جی اپنی بیوی سے بھر جائے اور وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے، تو اس صورت میں ان کے جو منہ بھولے والد ہیں، وہ حقیقی والد نہیں ہیں، وہ ان سے نکاح کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ جو طرز، اس کی سارے احکامات میں کل ذکر کر چکا ہوں، لیکن اس کے اندر جو طرز ہے کہ قضا زید منها وطرا، جی بھر گیا، تو اس سے یہ بات بعض حضرات نے اخذ کی نکالی کہ اتنی سی بات پر بھی طلاق دے سکتے ہیں، اتنی سی بات پر بھی طلاق دے سکتے ہیں کہ جی اسے جی بھر گیا، اب جی بھر گیا تو اب طلاق دے دیں۔ تو اس کا مقصد ہوا کہ بیوی سے تعلق جی بھرنے کے لیے ہے، حالانکہ یہ مطلب ہرگز نہیں ہے اور یہ معنی ہرگز نہیں ہے۔ یہ بیان واقعہ ہے اور بس۔ بیان واقعہ کا مطلب یہ ہے کہ ایک قصے کو بھی ان کا معاملہ ختم ہو گیا، تو اس سے کنایا ہے۔ کنایا مطلب ایک اشارہ بیان کیا گیا کہ وہ ان کا معاملہ آپس میں نبھ نہیں سکا، تو نبھ نہ سکنے کی وجہ سے ان کا آپس میں معاملہ ختم ہو گیا۔ بس یہ بیان قصہ ہے، قصے کا بیان، واقعے کا بیان ہے، ورنہ یہ کوئی ایسی ترغیب نہیں ہے کہ بیوی سے جی بھر گیا لہذا آپ طلاق دے دو۔ چنانچہ کسی ایسے سے بھی شادی کر سکتے ہیں جس سے جی بھرنے کے لیے شادی کی جا رہی ہو، نہیں، اس کا دروازہ ہرگز نہیں کھولا گیا۔ چنانچہ روایات اور احادیث نے اس کی وضاحت کی، اور خود قرآن نے اس کی وضاحت کی ہے۔ قرآن میں دوسری جگہ پر ہے کہ جب تمہیں یقین ہو اس بات کا کہ تم اللہ کی حدود کو قائم نہیں رکھ سکتے، تو اس صورت میں طلاق دے سکتے ہو۔ چنانچہ طلاق کا راستہ کھولا ہے، ایسا نہیں ہے کہ طلاق کا راستہ بند کیا۔ وہ مذاہب جہاں طلاق کا راستہ بند ہوتا ہے وہاں قتل کا راستہ کھلتا ہے، وہاں لوگ اپنے بچوں کو، اپنی بیوی کو یوں طلاق دے دیں گے تو معاشرہ جینے نہیں دے گا، تو اپنی بیوی کو اپنے ہاتھوں سے قتل کر دیتے ہیں، بیوی کو زہر کے ذریعے سے قتل کر دیتے ہیں، اور آئے روز اس طرح کے واقعات آتے ہیں اور کثرت سے آتے ہیں۔ یہ کوئی ڈھکی چھپی بات ہے ہی نہیں۔ اگر دنیا کے اندر باقاعدہ ریشوز لگتے ہیں ایکسٹرا میرٹل افیئر کے، باقاعدہ ریشوز آتے ہیں، باقاعدہ اس کی رپورٹس بنتی ہیں پوری دنیا کے اندر کہ کیا کیا معاملات ہوتے ہیں، کہ بھئی وہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے دوسرے راستے بند کر دیے۔ شریعت نے دوسرا راستہ کھولا ہے،
لیکن اس کی شرط لگا دی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب تم شریعت کی حدود کی پاسداری نہ کر سکو، اگر نکاح کرنا چاہتے ہو تو اس میں بھی شریعت کی حدود کی پاسداری ضروری ہے۔ اگر تم ایک سے زیادہ شادیاں کرنا چاہتے ہو وہاں پر بھی شریعت کی حدود کی پاسداری کو شرط قرار دیا۔ اگر اس شرط کو پورا کر سکتے ہو تو نکاح کر سکتے ہو ایک سے اوپر، اگر یہ شرط پوری نہیں کر سکتے تو ہرگز بھی اجازت نہیں ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن نے شرط لگائی کہ اگر ایک سے زیادہ کے حقوق میں برابری کر سکتے ہو تو فَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ، عورتوں کے درمیان عدل کرو۔ عدل کیسا ہے؟ عدل ایسا ہے کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اب کو کسی نے خربوزے ہدیہ کیے تو حضرت نے ان سارے خربوزوں کو آدھا آدھا کاٹا۔ کبھی 2 کلو خربوزے ہیں تو 2 کلو کے سب کو آدھا آدھا کاٹا اور ایک کو اور ایک کو دیا۔ تو حضرت 1 کلو ادھر دے دیتے 1 کلو ادھر دے دیتے۔ فرمایا کہ یہ عدل کے خلاف ہے۔ عدل یہ ہے کہ ہر خربوزہ، چونکہ یہ ہو سکتا ہے یہ سارے خربوزے میٹھے ہوں، ہو سکتا ہے یہ سارے خربوزے پھیکے ہوں، تو ایک کے پاس سارے پھیکے چلے جائیں گے اور ایک کے پاس سارے میٹھے چلے جائیں گے، تو یہ عدل کے خلاف ہو جائے گا۔ لہذا عدل ہے کہ ان سب میں برابری ہونی چاہیے، راتوں میں برابری ہو، نفقے میں برابری ہو، خرچے میں برابری ہو، تعلق میں، اور اس طریقے کی بہت سی چیزیں ہیں جس میں برابری ضروری ہے۔ تو شریعت نے ایسے شترے بے مہار کی طرح کچھ شرطیں بیان نہیں کی، بلکہ مضبوط اور متعین شرطیں ہیں کہ یہ شرط پوری کر سکتے ہو تو اجازت ہے، وگرنہ قطعاً اجازت نہیں ہے۔ کیوں قطعاً کا لفظ استعمال کروں؟ میں اپنی طرف سے کوئی لفظ استعمال، شریعت بیان کروں، میرا کوئی ذاتی رائے نہیں رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے شخص کو گندم کا دانہ دے دیا جائے گا۔ کہا جائے گا یہ جو درمیان میں لکیر گندم کے دانے کے درمیان ایک چھوٹی سی لکیر ہوتی ہے، یہ جو درمیان میں لکیر لگی ہوئی جیسے گٹھلی کے اوپر لکیر ہوتی ہے، کھجور کی گٹھلی تو آپ نے دیکھی ہوگی، ایسے گندم کا دانہ بالکل چھوٹا ہوتا ہے، تو اللہ فرمائیں گے کہ اس گندم کے دانے میں جو لکیر ہے نا، اس پر گرا لگا کے دیکھو، گرا لگا لی تو جنت میں چلے جانا، ورنہ تمہارا ٹھکانہ یہی ہے کہ اس کے اوپر گرا لگا کے دکھاؤ کہ اگر 2 نکاح کیے ہیں تو ان دونوں میں، اگر 3 نکاح کیے ہیں تو تینوں میں، اگر 4 نکاح کیے ہیں تو چاروں میں عدل ضروری ہے، انصاف ضروری ہے۔ ہاں کرنا ممکن ہے تو کرے، بالکل کرے، اور اگر کرنا ممکن نہیں ہے تو پھر وہ الگ۔ جی دوسری شادی کے لیے بیوی کی اجازت کی ضرورت ہے؟ ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ تو ضرورت ہے، یہ تو شرط ہے کہ دوسری یہ ان شرائط کو پورا کرنا ضروری ہے۔ اگر شرائط کو پورا نہیں کرے گا تو شریعت اجازت نہیں دیتی۔ یہ 2 شادیاں کرنا فرض تو نہیں؟ جی فرض بالکل بھی نہیں۔ اس طریقے کے بے تکے قسم کے سوالات لوگ کرتے ہیں میں شوق پورا کرنے کے لیے، اور جو اس طرح کے سوال کرتے ہیں وہ شادی کرتے بھی نہیں، وہ تو صرف ایسے پوچھنے کے لیے، معلومات کے لیے کرتے ہیں، شاید کہیں موقع لگ جائے تو ہو جائے، ورنہ ایسا نہیں ہوتا۔ خیر شریعت نے ایسے شترے بے مہار شرطیں نہیں چھوڑی ہیں، بلکہ ان شرائط کی تبیین ہے، کوئی مذاق نہیں ہے، بلکہ ایک حقیقت کا بیان، اور پھر اس کی اہمیت بھی بیان کی۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ صرف پابندیاں ہی لگائیں، بلکہ اہمیت بھی بیان فرمائی ہے، اور اہمیت کو اپنی جگہ پر ایک ضرورت ہے، وہ تو ظاہری بات ہے۔ آج کا ہمارا معاشرہ، اور خاص طور پر ہمارا معاشرہ تو چلتا ہی خواتین بیسڈ ہے، ہماری دکانیں، ہماری مارکیٹ، ہمارے گھر، ہمارے بار، ہماری ہر چیز خواتین بیسڈ ہے، لیڈیز بیسڈ ہے، اور تمام چیزیں خواتین کے بل بوتے پہ چلتی ہیں، چنانچہ ہمارے نکاح بھی خواتین کے بل بوتے پہ چلتے ہیں، مرد تو بس ایسے ہیں کہ وہ کام چلانے کے لیے ہوتے ہیں، اصل یہ ساری جو رشتے کے معاملات، جو دیگر معاملات، وہ عورتوں کے اوپر چل رہے ہوتے ہیں۔ کہنے کو عورتیں مظلوم ہوتی ہیں، لیکن عام طور پہ یہی ہوتا ہے، ہاں کچھ عورتوں کے ساتھ ظلم بھی ہوتا ہے، اس کا کوئی انکار نہیں۔ تو اس کے اوپر سوالات اس نوعیت کے ہوتے ہیں کہ بھئی جی بھر گیا تو طلاق، جی بھر گیا تو طلاق کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ جی بھر گیا تو طلاق دے دیا، بلکہ یہ تو ایک واقعے کا بیان ہے۔ طلاق کے لیے اللہ رب العزت نے پہلی شرط لگائی کہ جب تم حدود ایک دوسرے کی، حدود اللہ کا خیال نہ رکھ سکو تو پھر تمہیں اجازت فَأَمْسِكُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِإِحْسَانٍ کہ تم ان کو اچھے سے رکھو یا اچھے سے چھوڑ دو۔ آج کل طلاق کا مطلب ہے دشمنی، اگر طلاق دے دی تو دشمنی ہو، طلاق دشمنی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جب طلاق دو تو فَمَتِّعُهُنَّ مَتَاعًا حَسَنًا، ایک اچھا سا ہدیہ اس کو دے دو، کیونکہ ابھی تو وہ نامحرم ہے، نامحرم کو ہدیہ تو دینا جائز نہیں ہے،
اس لیے اس کو ہدیہ دیں کہ اس سے کبھی محبت کا تعلق رہا تھا اور وہ محبت کا تعلق اب ایک جگہ پہ آ کے مکمل ہوا، ختم نہیں ہوا، ایک جگہ پہ آ کے مکمل ہو گیا، لہٰذا اس کے لیے اور راستہ ہے اور اس کے لیے اور راستہ ہے، لہٰذا اس کو ایک ہدیہ وغیرہ دے دو تاکہ اختتام ایک اچھے طریقے سے ہو، اختتام کسی برے طریقے اور گندے طریقے سے نہ ہو۔ تو اس صورت میں طلاق کی اجازت دی۔ پھر اس کے بعد ابغض الحلال عند اللہ الطلاق، اللہ کے نزدیک جو سب سے بری چیز اچھی چیزوں میں سے ہے، حلال چیزوں میں، اچھی چیزوں میں سب سے بری چیز جو حلال چیزوں میں سے ہے وہ طلاق ہے، کہ ابغض الحلال عند اللہ الطلاق، کہ اللہ کے ہاں جو یہ چیز ہے وہ بہت پسندیدہ نہیں ہے طلاق دینا، کہ رشتوں میں تفریق ہو جاتی ہے، خاندانوں میں تفریق ہو جاتی ہے، یہ پسندیدہ نہیں ہے، لہذا نفس طلاق دینا جائز ہے۔ اور طلاق کا مطلب دشمنی نہیں ہوتا، طلاق کا مطلب زندگی خراب کرنا نہیں ہوتا، یہ شریعت کہتی ہے، لیکن ہمارے ملک میں طلاق دینا زندگی خراب کرنا ہے۔ آج کل کے جو حالات چل رہے ہیں، اگر 20-22 سال کی بچی کو بھی طلاق ہو جاتی ہے تو اس کا رشتہ ملنا ایک جوئے شیر ہے، اللہ بچائے۔ جو بچیوں والے لوگ ہیں، میرے سامنے ایسے کئی قصے ہیں، جو بچیوں والے لوگ ہیں مرتے دم تک ان کو اس بات کا خیال ہوتا ہے کہ میری بچی کی شادی نہیں ہوئی، شادی ہوگی تو کہیں اس کو طلاق نہ ہو جائے، بچی پیدا ہوتی ہے تو باپ کے سر پہ ایک وزن آ جاتا ہے، اب بچی ہوئی ہے، اس کا نکاح کرنا ہے، اس کی شادی کرنی ہے، تو شادی کے بعد بھی دھیان رکھنا ہے۔ بھائیوں کے لیے بہن ہوتی ہے، ایک سر پہ سوار ہوتا ہے کہ کہیں اس کا گھر برباد نہ ہو جائے، کوئی ایسی، کیونکہ ہمارے آئلی یعنی ہمارا فیملی سسٹم ایسا نظریاتی اور اس نوعیت کا ہو چکا ہے کہ وہ بس اسی لحاظ سے چلتا ہے، لہذا حتی الامکان طلاق سے روکا ہے۔ چنانچہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو پتا تھا کہ آسمانوں پہ لکھا ہے کہ یہ جو عورت ہے یہ میری بیوی ہے جو اس کی بیوی رہی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حتی الامکان روکا، امسک علیک زوجک، اپنی بیوی کو روکو، اپنی بیوی کو اپنے پاس رکھو، اور اس کے ساتھ تاکید فرمائے واتق اللہ، اللہ سے ڈرو، یعنی اپنی بیوی کو روک کے رکھنا یہ عین تقویٰ ہے۔ ہاں ظاہری بات ہے کڑوی کسیلی اور اس نوعیت کی چیزیں وہ برداشت کرنے کی ہوتی ہیں اور وہ مرد کو برداشت کرنی ہوتی ہیں، اس لیے طلاق کا حق مرد کو دیا کہ عورت چاہے کچھ بھی کرے برداشت مرد کو کرنا ہے، چاہے وہ کتنی بری ہے چاہے وہ کتنی گندی ہے۔ ایک صحابی حضرت عمر کے پاس آئے اور ان کی کمپلین تھی اپنی بیوی سے کہ میری بیوی جو ہے وہ میری عزت نہیں کرتی، میری بیوی میرا خیال نہیں کرتی۔ اصل میں مسائل ایسے ہیں کہ محبت کی جو زبان ہوتی ہے اس کی کئی قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک محبت کی زبان یہ ہوتی ہے کہ آپ سامنے والے کی تعریف کریں، ہمارے ہاں یہ مفقود ہے۔ دوسری محبت کی زبان ہوتی ہے کہ آپ اس کے ساتھ ایک کوالٹی ٹائم گزاریں۔ کوالٹی ٹائم کا مطلب یہ نہیں ہوتا اخبار بھی پڑھ رہے ہیں، موبائل بھی دیکھ رہے ہیں، ہاں ہاں بولو بولو سن رہا ہوں، ہاں ہاں بات کرو، آپ بتائیے کیا مسئلہ ہے، ساتھ ساتھ موبائل میں بھی لگے ہوئے ہیں، لیپ ٹاپ میں بھی لگے ہیں، ای میل کا جواب بھی دے رہے ہیں اور بیگم کو بھی جواب دے رہے ہیں، یہ کوالٹی ٹائم نہیں۔ کوالٹی ٹائم کا مطلب مکمل یکسوئی کے ساتھ اس سے بات چیت ہو، بچوں کے ساتھ بھی لگے ہوئے اور فون کے اوپر بھی لگے ہوئے ہیں، یہ کوالٹی ٹائم نہیں۔ کوالٹی ٹائم مطلب ان کے ساتھ یکسو ہو کے انسان وقت گزارے، جو آدھا گھنٹہ دے، 15 منٹ دے، 20 منٹ دے، 2 گھنٹے دے، 10 گھنٹے دے، جو بھی دے یکسو ہو کر ان کے ساتھ وقت گزارے۔ گاڑی میں ہے تو گاڑی کے اندر بیان لگا لیا، گانا لگا لیا، اور بچے اس کو سن رہے ہیں، باپ بھی اس کو سن رہا ہے، ماں بھی اس کو سن رہی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ تو وقت نہیں گزارے نا، آپ تو اس موسیقار کے ساتھ یا اس بیان کرنے والے کے ساتھ وقت گزارے، اپنے ایک دوسرے کے ساتھ وقت نہیں گزار رہے ہوتے۔ اسی طریقے سے اور بھی چیزیں ہوتی ہیں جس سے اظہار محبت ہوتا ہے، لیکن بس یہ چونکہ پسندیدہ نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند فرمایا، البتہ طلاق دینا جائز ہے، اس میں کوئی عدم جواز کی بات نہیں ہے، لیکن جو طلاق دے دیتا ہے وہ انتہائی تکلیف میں ہوتا ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیں۔ طلاق ہو گئی جی فلاں کی طلاق ہوگی، ہمارے محلے معاشرے کے اندر اس چیز کو بڑا عیب سمجھا جاتا ہے، جو طلاق دیتا ہے اس کے درد کو وہی بندہ سمجھ سکتا ہے کہ وہ کس قدر تکلیف میں ہوتا ہے۔ ہم دوسرے لوگ اس کے اوپر کامنٹ اور اس نوعیت کی چیزیں کر رہے ہوتے ہیں جو کہ بالکل بھی مناسب نہیں ہوتی۔ تو سب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو سکھایا کہ امسک علیک زوجک واتق اللہ، اپنی بیوی کو رکھو اپنے ساتھ اور اس کے بعد معاملے میں اللہ سے ڈرو، پھر اس کی حدود بیان کر دی۔ ایک بہت اہم مسئلہ میں اکثر ذکر کرتا ہوں کہ عام طور پہ جب فیملی میں جھگڑا ہوتا ہے، لڑائی ہوتی ہے، تو اکٹھی 3 طلاق دیتے ہیں اور پھر روتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں بھی، اکٹھی 3 طلاق کے بغیر نہ مرد کو چین آتا ہے نہ عورت کو چین آتا ہے، ایک طلاق سے بھی وہی کچھ ہوتا ہے جو 3 طلاق سے ہوتا ہے، لہذا 3 طلاق دینے سے البتہ
3 طلاق سے جو نقصان ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ بیوی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے. ہمیشہ کے لیے بیوی. 1 طلاق کے بعد چانس ہوتا ہے 3 مہینے میں رجوع کر لو، نہیں تو 3 مہینے گزرنے کے بعد دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں بچوں کی خاطر یا کسی بھی اور وجہ سے. بیوی کو بھی سبق آ گیا، شوہر کو بھی سبق آ گیا تو اب وہ رجوع کر سکتا ہے، لیکن اس کے درجات بتائے اور درجہ بدرجہ ان چیزوں کو بتائے. یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ جی بھر گیا تو اب طلاق دینے کی اجازت ہے، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، بلکہ پورے حدود اور قوانین بتائیں. یہ 2-3 چیزیں میں نے بتائیں، اس کے علاوہ اور بھی چیزیں ہیں، لیکن صرف اس آیت سے یہ مطلب نہ سمجھا جائے کہ بس جی بھر گیا تو طلاق دے دی جائے. یہ سمجھنا بھی غلط ہے اور ایسا سمجھانا بھی غلط ہے.